بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان العقيلي قال حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے اس کے عمر کی وجہ سے، اس کے بزرگی کی وجہ سے، اگر کوئی نوجوان اس کا اکرام، اعزاز، احترام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بڑھاپے میں کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا اکرام اور اعزاز کرتا ہے۔ یہ باب ما جاء فی اجلال الکبیر ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بزرگ کا، بڑے کا، صاحب علم کا، بزرگ کا احترام کرتا ہے، اس کے بزرگی کی وجہ سے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے اکرام کے طور پر، اعزاز کے طور پر احترام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو یہ صلہ دیتے ہیں کہ جب اس پر بڑھاپا آتا ہے اللہ پاک مخلوق کو اس کے اکرام اور اعزاز پر لگا لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں ایک مسلمان کا اکرام اور اعزاز کا حکم ہے، اور یہاں تک ہمارے بڑوں نے، علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، تب بھی اس کا اعزاز اور اکرام کا حکم ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب یہ اعزاز اور اکرام اس کے اس کفر کی وجہ سے نہیں ہے، کفر سے تو کراہت ہوگی، کفر کو تو ناپسند کیا جائے گا، لیکن اس کے اس معمر ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اسے روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے اجازت چاہی ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے موجود جو تھے ان سے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، اس آنے والے شخص سے متعلق، ابھی اجازت نہیں دی، فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ جو آنے والا شخص ہے یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر اجازت دی گئی، جب وہ آیا آپ علیہ السلام بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش آئے اس سے۔ جب وہ گیا بعد میں پوچھا کہ حضور علیہ السلام سے گھر والوں نے یا جو موجود افراد تھے کہ اللہ کے رسول عجیب معاملہ ہوا، پہلے آپ نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا، خاندان کا برا آدمی ہے، بعد میں آپ علیہ السلام بڑے اعزاز اور اکرام سے پیش آئے، تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے کبھی بدخو پایا ہے؟ میں تو بدخو، بد اخلاق نہیں ہوں۔ علماء نے دیکھیں اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ برا آدمی ہے، گویا کہ موجودہ افراد کو آپ نے متنبہ کر دیا کہ جو آنے والا آدمی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے بعض دفعہ ایک آدمی ایسا ہے کہ دوسرے آدمی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس میں کوئی اخلاقی کمزوری ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، وہ خائن ہے یا وہ دھوکے باز ہے، جھوٹ کا عادی ہے، اور معلوم ہے کہ جو باقی افراد موجود ہیں مجھے معلوم ہے انہیں علم نہیں ہے اس کے معاملات کا، ہو سکتا ہے وہ اس سے دھوکہ کھا جائے، وہ اس سے کوئی معاملہ کر لے اور اس میں وہ الجھ جائے، پھنس جائے بیچارے۔ تو اس طرح تنبیہ کر دینا، متنبہ کرنا، اس کی اس کمزوری سے خبردار کر دینا، یا عیبجوئی کے یا غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، تاکہ لوگ اس سے معاملہ نہیں کریں بلکہ بچ کر رہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام اعزاز اور اکرام سے پیش آئے، آپ نے احترام میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی ایسا فرد آ جائے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے قوم کا معزز فرد ہے،
اور اپنے قوم میں اس کو ایک حیثیت حاصل ہے تو اس کا بھی احترام کیا جائے گا. تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا نخواستہ کافر و کفر کی وجہ سے، بلکہ اس کے اعزاز و اکرام اس لیے کہ یہ اپنے قبیلے کے ایک معزز آدمی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے اور اس کا اکرام کیا جائے، اس کا حق ہے یہ. اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر اس سے انسان کوئی اس طرح کے معاملے میں پیش آ جائے، وہ اثر و رسوخ والا ہے، تو اس سے نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر وہ دیکھے گا میرا احترام نہیں ہوا اور میری عزت نہیں کی گئی، وہ دشمنی پہ اتر آئے گا، نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے اور فائدہ ہے کہ انسان اس کے شر سے بھی بچ سکتا ہے. تو شریعت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مطلقاً مسلمان کے بھی احترام کا حکم ہے، اور پھر حدیث میں جیسے آیا اگر کوئی بڑی عمر کا معمر ہے، بزرگ ہے، تو اس کے احترام کا خصوصی حکم ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرے، بڑوں کی عزت نہیں کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، طرح کے الفاظ ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام نہیں کرے. تو ہمارے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان بزرگوں کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئے. اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے حدیث میں آیا کہ اس کی برکت سے جب یہ شخص اپنے بڑھاپے کو پہنچے گا، اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کا اکرام اور احترام ڈال دیں گے. لوگ اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، ادب کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کی خدمت کریں گے. دوسرا فائدہ علماء نے عجیب نکتہ اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس سے عمر میں برکت کی طرف بھی اشارہ ہے. فرمایا نا علیہ السلام نے کہ جو خود دوسروں کا بڑوں کا احترام کرے گا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو پھر اس کا بھی احترام کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ اس کا احترام موقوف ہے اس کے بڑھاپے پر. بڑھاپا آئے گا تو تبھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. معلوم ہوا کہ اس کی عمر میں ہی برکت ہوگی، اللہ پاک اس کو لمبی عمر بھی دے دیں گے. تو یہ اس کی برکت ہے. اور بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، علم زیادہ نہیں ہے اور دوسرے اعمال کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بزرگوں کا، مشائخ کا، بڑوں کا، علماء کا احترام ہوتا ہے. اس کی برکت سے بھی اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں، اور اس احترام کی برکت سے بھی اللہ پاک اس کو محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں. اور جب یہ بڑوں کی خدمت میں لگتا ہے تو پھر دیکھا گیا ہے کہ کل کو یہ مخدوم بنتا ہے. تو مخدوم تو وہی بنتا ہے جو آج خادم ہوگا تو کل کو مخدوم بنے گا. ہر چے خدمت کر دی و مخدوم شد، ہر کے خود را دیدہ و محروم شد. جو خدمت کرے گا آج خادم بنے گا، اللہ پاک کل کو اس کو مخدوم بنا دیں گے، لوگوں کو اس کی خدمت پہ لگا دیں گے. لیکن اگر کسی نے آج دیکھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، یا مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تو محروم شد، یہ پھر محروم رہ جاتا ہے. تو یہ صرف جو بڑوں کا اعزاز، احترام اور اکرام ہے، یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی صفت ہے، اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے عجیب، یہ جو بعض دفعہ بزرگوں کی نسبت کا احترام ہوتا ہے، یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے. کہ سر سید احمد خان آپ حضرت نام سے واقف ہے، کام سے واقف ہے، اور ہند و پاک میں ایک نامور شخصیت گزری ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہ بھی مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، صاحب علم تھے. باقی افکار اپنی جگہ، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن تھے صاحب علم. تو ایک مرتبہ یہ، اور صاحب اخلاق بھی تھے. ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انسان دیکھتا ہے کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، تو کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. تو جب وہ شخص، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی ملاقات کے لیے آ رہا تھا. گھر کے قریب آیا تو باہر ایک حوض تھا، وہ اس کے پاس رک گیا اور اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا. جیسے جبہ ہوتا ہے نا، عربی جبہ عرب پہنتے ہیں، تھیلے میں سے وہ نکال کے، ویسے اس کے پاس اپنا وہ ہندوستانی لباس تھا، جیسے ہم قمیص شلوار پاک و ہند میں رائج ہے، یہ پہنا ہوا تھا. تو اس نے وہ جبہ پہن لیا. پھر اس کے بعد ایک رومال جیسے عرب ڈالتے ہیں سر پہ، وہ رومال سر پہ رکھ لیا، عقال وغیرہ لگا لیا، پورے جیسے عربوں کا ایک حلیہ ہوتا ہے وہ بنا لیا، اور پھر آیا، دروازہ کٹکھٹایا. سر سید احمد خان صاحب تو یہ سارا منظر دیکھ بھی چکے تھے. دروازہ کھولا، بڑے احترام سے، بھئی کیسے آنا ہوا، کہاں سے تشریف لائے ہیں، بٹھایا اور اکرام کیا. تو اس نے کہا، اپنے حلیہ بھی چونکہ ایسا بنایا ہوا تھا تو مقصد یہ تھا، اس نے کہا کہ میں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہوں.
اور مجھے کچھ ضرورت ہے، جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پیسوں وغیرہ کی، رقم کی، امداد کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہوں، ان کی خانقاہ سے وابستہ ہوں۔ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، آپ حضرات نام سے واقف ہوں گے۔ نقشبندی سلسلے کے اکابرین میں ایک بہت بڑا مقام اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے اکرام کیا، اعزاز کیا ماشاءاللہ، اور پھر جو اس کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ وہ جب چلا گیا تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا۔ ہاں یہ بھی کہا، یہ بات میرے ذہن سے رہ گئی، جب سر سید احمد خان نے دیکھا اس کو دور سے آتا ہوا، اور اس نے کہ تو اپنے ساتھی سے کہا یہ آدمی جو ہے یہ فراڈی معلوم ہوتا ہے، پہلے سے کہہ بھی دیا تھا۔ تو خیر جب یہ معاملہ کیا، اس کی ضرورت بھی پوری کی اور بڑے اعزاز کے ساتھ لوٹایا۔ تو ساتھی نے کہا کہ یہ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اور معاملہ آنکھوں سے ہم دیکھ چکے تھے کہ باہر آ کے اس نے اپنا حلیہ بدلا، جبہ پہنا، سر پر رومال رکھا اور حلیہ بدل کے پھر آ کے آپ سے اور یہ بھی بولا کہ میں جو ہے شاہ غلام علی کے خاندان سے ہوں، اور آپ نے اس طرح کیا۔ تو سر سید احمد خان صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیں بحیثیت صاحب ایمان کے اخلاق کا تقاضا تھا کہ میں اس کا، وہ ایک مہمان تھا، مہمان ہونے کی حیثیت سے میں نے اس کا اعزاز اور اکرام کیا کہ وہ مہمان تھا، جو بھی تھا، جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، لیکن ایک مہمان تھا، تو مہمان کی حیثیت سے میں نے اس کا اعزاز اور اکرام کیا، احترام کیا۔ جہاں تک ضرورت پوری کرنے کی بات ہے تو اصل میں اس نے نام ایسی ہستی کا لیا کہ پھر اس کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس نے نام شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا، نسبت ذکر کی، میں اس نسبت کے سامنے پھر بے بس تھا، یعنی اس نے ایک نسبت اتنی اونچی ذکر کی کہ پھر نسبت کے احترام کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ آپ حضرات سمجھے نا مقصد؟ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو معلوم ہے کیا، یعنی مشکل ہے کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے اس نسبت کے احترام کی وجہ سے ہی اس کو مرتبہ دے دے، بخش دے۔ تو بہرحال بعض دفعہ انسان یہ بزرگوں کی نسبت کا احترام، بڑوں کا احترام، یہ معمولی چیز اس کو مت سمجھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ انسان بھائی چلے یار کیا ہو گیا اگر فلاں خاندان کا ہے یا فلاں ہے، بڑوں کا نام لے رہا ہے یا بڑوں کا نام استعمال کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے بڑوں کی، بزرگوں کے احترام کا حکم ہے، نسبت کا احترام یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ جو بھی ہے، بعض دفعہ چھوٹوں میں کمزوری ہوتی ہے، بعد والوں میں کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ نسبت تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو انسان جب صرف اس نسبت کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس نسبت کا احترام کر لیتا ہے، اب ظاہری بات ہے یہ احترام تو اس نسبت کا ہے۔ اب یہ آدمی آیا، یہ آدمی خود کیا تھا، یہ تو یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے نسبت بھی غلط بیان کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس نے ایک بات کر لی، اپنا ایک نسبت ظاہر کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو دھوکہ تھا یہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود اس نسبت کا انہوں نے احترام کیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ خود کیا ہے، ٹھیک ہے اس کے بڑے ایسے تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، لیکن یہ تو نہیں ہے، تو میں کیوں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں؟ تو ایسا عمل مناسب نہیں ہے۔ انسان پھر بھی جو بھی ہو جائے، لیکن انسان نسبت کا ضرور احترام کرے، اور اس نسبت کے احترام کی وجہ سے بھی اللہ پاک بہت نوازتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، ایک بچہ آ جاتا، گیند سے کھیل رہا تھا، جب وہ بچے کی گیند آتی، وہ گیند اٹھانے آتا تو امام صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے فوراً، پھر وہ بچہ چلا جاتا۔ تو ظاہری بات ہے بچے کے تو کھیل میں بار بار آنا جانا، وہ گیند آتی، وہ گیند لینے آتا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے، پھر وہ جاتا، پھر بیٹھ کے سبق پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ سبق پڑھا رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے استاذ کا بچہ ہے، یعنی اس کی میرے استاذ سے نسبت ہے، یہ میرے استاذ کی اولاد ہے، تو یہ جب سامنے آتا ہے تو میں استاذ کے احترام میں، کہ میرے استاذ کی اولاد ہے، تو میں اس نسبت کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال شریعت میں حکم ہے کہ انسان بڑوں کا، بزرگوں کا، مشائخ کا، یہاں تک کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے قبیلے میں اس کو ایک احترام کی حیثیت حاصل ہے، اس کو ایک عزت حاصل ہے، تو اس کے اس یعنی قبیلے کے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی اس کو احترام دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے کے موقع پر غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے غالباً کہ وہ تشریف لائے، کوئی فیصلہ کروانا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قیدیوں سے متعلق۔
تو جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جو موجود تھے، قوموا لسیدکم، چونکہ وہ اس قبیلے کے بڑے تھے، اپنے قبیلے کے، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑوں کا، بزرگوں کا، اکابرین کا، اسی طریقے سے جو معزز لوگ ہیں انسان ان کا احترام کرے، دل سے بھی احترام ہو، ظاہر میں بھی احترام ہو۔ اور ظاہری بات ہے جیسے کہ ایک سینیورٹی کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی چلو یار یہ تو عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے، اس میں بھی انسان خیال رکھے۔ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ یار میں تو جو بھی ہے کم عمر ہوں لیکن میں نے علم حاصل کیا ہے، یا میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں، فلاں عہدہ رکھتا ہوں، پیسہ والا ہوں یا علم والا ہوں، جو بھی ہے اس کی بنیاد پر کسی بڑے کو نظر انداز کرنا، حقارت سے دیکھنا، یہ غلط بات ہے۔ جو بھی ہے اگر سامنے والا بزرگ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں تک حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے وہاں ہندوستان میں، جو جلال آباد ہندوستان میں ہے، وہاں کے تھے، تو وہاں اپنی خانقاہ کی جو مسجد تھی اس میں باقاعدہ جو بڑی عمر کا فرد کوئی آ جاتا تھا تو آگے صف میں اس کو جگہ دیتے تھے کہ بھئی ان کو آگے بلا لو اور آگے بیٹھاؤ۔ فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو برا سمجھے کہ بھئی ان کو آگے کیوں بلایا۔ تو بہرحال یعنی بزرگی کی وجہ سے احترام یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور ایک ایمان والے کو شریعت کی تعلیمات ہیں۔ ایمان میں ہمارے جو ایمان ہے نا، یہ بے ادبی والا مذہب نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ادب والا مذہب ہے، اور پھر ہر ایک کے اپنے اپنے آداب ہیں۔ وہی شخص کامیاب رہتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، جو آداب والی زندگی گزارے، اور جو بے ادبی والی گزارے کہ مجھے اس سے کیا کام، میں کیوں بے ادب کروں، میں کیوں کھڑا ہو جاؤں، میں کیوں اس کے سامنے جھک جاؤں، یا مجھے کیا ضرورت ہے سلام میں پہل کرنے کی۔ تو یہ بے ادب شخص یاد رکھے دنیا کے اعتبار سے بھی محروم رہتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کا آج انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک حضرات کے پسماندگان کو بلکہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، کروٹ بکروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضرت کے فیض کو اللہ پاک عام فرمائے، اور جتنے ہمارے اکابرین، مشائخ، بزرگ، والدین، اساتذہ، دوست، احباب، مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔